اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ الرحمن فی کتابہ الفرقان ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ بارگاہ خداوندی میں حمد و ثنا اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور ان کی اہل بیت اطہر جو کہ ہمارے لیے کشتی نجات بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمائی، ان کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے تحائف پیش کرنے کے بعد طہارت کے حوالے سے ہمارا سلسلہ گفتگو آج اپنے تیسرے مرحلے میں ہے، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ طہارت کبریٰ کے بارے میں آپ لوگ کو اس کی واجبات اور مستونات بتائیں گے آج، اور انشاءاللہ امید یہی کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے جو ہے طہارت کبریٰ سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل مل جائے گا۔ طہارت صغریٰ کا مطلب چھوٹی طہارت، اس کا مطلب یعنی وضو۔ طہارت الکبریٰ، کبریٰ کا مطلب بڑی طہارت، اور کبریٰ سے مراد جو ہے وہ غسل لے کے ہے۔ شاہ سید علیہ رحمہ فقہ الاحوط میں فرماتے ہیں وفی الکبریٰ، کبریٰ میں وجبت النیت، نیت واجب ہے۔ سب سے پہلی واجب نیت ہے۔ واجبات میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو ذکر کر دیا کہ واجبات وہ احکامات ہیں جن کے جان بوجھ کر چھوڑ دینے کی صورت میں آپ کا وہ عمل باطل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا واجبات کا لحاظ رکھنا بے حد لازمی ہے۔ تو سب سے پہلی واجب وجبت النیہ۔ کبریٰ میں غسل جسے ہم کہتے ہیں، غسل میں سب سے پہلی چیز جو آپ کے اوپر واجب ہے وہ نیت کرنا ہے۔ وہی، اور یہ نیت کیا ہے؟ ان تقول فی قلبک، یہ کہ آپ اپنے دل میں کہیں اغتسل لرفع الحدث الجنابۃ واستباحۃ الصلاۃ لوجوبہ قربۃ الی اللہ۔ یہ الفاظ جو ہیں اپنے زبان پر آپ نے اپنے دل میں کہنا ہے۔ وَإِن جَرَتْ عَلَىٰ لِسَانِكَ، اگر آپ اپنی زبان پر بھی جاری کر لیں، مع القلب، اپنے دل کے ساتھ، یعنی دل کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زبان پر بھی الفاظ جو ہیں جاری کریں گے تو فصواب، یہ بہت بہتر ہے۔ پہلی واجب کیا ہو گئی؟ نیت کرنا جو ہے آپ کا پہلے واجب ہے۔ دوسری واجب وغسل جمیع بدنک بالاستیعاب تحت کل شعرۃ۔ وغسل جمیع بدنک، اپنے پورے بدن کو آپ نے دھونا ہے، بالاستیعاب تحت کل شعرۃ، پورے کے پورے بدن کو اس طریقے سے دھونا ہے کہ ہر بال کے نیچے تک پانی پہنچ جائے، ہر بال تک جو ہے آپ کا پانی پہنچنا لازم ہے۔ یہ دوسری واجب ہے، یعنی اس طریقے سے آپ نے دھونا ہے کہ پانی جو ہے ہر جگہ پر پہنچ جائے، آپ کے بدن کے ہر حصے میں پہنچ جائے۔ تیسری واجب کیا ہے؟ وہ ترتیب کا لحاظ رکھنا۔ ترتیب، اب وہ ترتیب کی تفسیر بھی بیان کر رہے ہیں شاہ سید کہ ترتیب سے کیا مراد؟ وہ ہوا ان تصب الماء، پانی کا انڈھیلنا۔ ترتیب کیا ہے؟ وہ ان تصب الماء، پانی کا انڈھیلنا، علی رأسی، اپنے سر پر۔ پہلے سب سے پہلے جو ہے آپ نے سر کو دھونا ہے، نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد جو ہے ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اپنے سر کو دھونا ہے۔ ثم، پھر اس کے بعد جانب الایمن، اپنے دائیں سائڈ کو دھونا ہے۔ یہ والی دو حصے کرنے، دو حصوں کے بعد جو ہے بدن کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد پہلے آپ نے دائیں حصے کو پیروں تک دھو لینا ہے۔ ثم علی جانب الایسر، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے بائیں سائڈ کو دھونا ہے۔ والموالات، اور چوتھی واجب، یہاں تک جو ہے تیسری واجب ختم ہو گئی ہے۔ چوتھی واجب کیا ہے؟ والموالات، موالات ہے۔
موالات کی ایک صورت اب آگے شاہ سعید علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَإِنْ غَمَسْتَ فِي الْمَاءِ مُسْتَوْعِبًا تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ سَقَطَ الترتیب۔ ایک حکم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں جو ہے غسل کرنے کا دوسرا طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اس کو جو ہے آپ لوگ غسل اغتماسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے نیت کرنی ہے، نیت آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ نیت کرنے کے بعد وَإِنْ غَمَسْتَ فِي الْمَاءِ، پانی میں آپ ڈبکی لگاتے ہیں۔ وَإِنْ غَمَسْتَ، اگر آپ ڈبکی لگاتے ہیں فِي الْمَاءِ، پانی کے اندر، مُسْتَوْعِبًا تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ، اس طریقے سے کہ آپ کے ہر بال تک جو ہے پانی پہنچ جاتا ہے، تو اس صورت میں شاہ سعید علیہ رحمہ فرماتے ہیں سقط الترتیب، پھر ترتیب آپ سے ساقط ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کو سر کو پہلے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، سر کو پہلے دھونا، دائیں سائڈ کو اس کے بعد، پھر بائیں سائڈ کو اس کے بعد، یہ جو ہے کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے کسی پانی، نہر یا کہیں پہ حوض میں جو ہے جس میں پانی وافر مقدار میں موجود ہو، اس میں اگر آپ ڈبکی لگا لیتے ہیں اس طریقے سے کہ آپ مکمل طور پر اس میں ڈوب جاتے ہیں، تو شاہ سعید فرماتے ہیں اس صورت میں جو ہے ترتیب آپ سے ساقط ہو جائے گی۔ اب آپ کو یہ نہیں کہ آپ نے سر پہلے ڈبونا ہے، پھر دائیں سائڈ ڈبونا ہے، پھر بائیں سائڈ، اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَحَصَلَتِ الْمَوَالَاتُ بِلَا كُلْفَةٍ، اور بغیر تکلیف کے جو ہے آپ کو موالات مل جاتی ہے۔ موالات کا مطلب پے در پے کرنا، یہ آپ کو بلا تکلیف آپ کو مل جاتی ہے۔ یہ واجبات ہیں، چار واجبات یہاں سے کمپلیٹ ہیں۔ آج کی کیونکہ تھوڑا سا ٹائم میرے پاس موجود ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کی سنتیں بھی آپ لوگوں کو ساتھ میں ہی ذکر کرتے ہیں۔ وَسُنَنُهَا فِي الْأَوَّلِ وَسُنَنُهَا، اس کی سنتیں کیا ہیں؟ غسل کی سنتیں فی الاول، اول میں جو ہے غسل الیدین، دونوں ہاتھوں کا دھو لینا ہے، الی الزندین، یہ یہاں کوہنیوں کلائیوں تک، کلائیوں تک جو ہے آپ ہاتھوں کو دھو لیں، ثلاث مراتن، 3 مرتبہ، یہ سنت ہے۔ والمضمضۃ، اور کلی کر لیں، سنت ہے۔ والاستنشاق، ناک میں پانی ڈال لیں، یہ بھی سنت ہے۔ والبسملۃ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ وفی الاثناء، اور درمیان میں جو ہے وہ کیا ہے؟ تخلیل باطن الاذنین، اپنے کانوں کے اندرونی حصوں کی تخلیل کرنا سنت ہے۔ وغسل اعضائی، اور تمام اعضاء کا، جب آپ غسل کر رہے ہیں، عام طور پر جو غسل کیا جاتا ہے اس طریقے سے غسل کر رہے ہیں، تو وغسل اعضائی، تمام اعضاء کا جو ہے ثلاث مراتن، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ یعنی سر کو 3 مرتبہ دھوئیں، پھر دائیں سائڈ کو 3 مرتبہ، اور بائیں سائڈ کو 3 مرتبہ۔ وَالدَّلْكُ، اور ملنا، فی کل عضو، ہر عضو کو، ہر حصے کو، تقدر بیدک علی دلکہ، جتنا آپ اپنے ہاتھوں سے اسے مل سکتے ہیں اتنا جو ہے آپ مل کر دھوئیں۔ یہ بھی جو ہے ملنا اس طرح سے جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پہنچ رہا ہے وہاں تک جو ہے مل کر دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ وفی الآخری، اور آخر میں تخلیل اصابع الرجلین، اپنے پیروں کے، دونوں پیروں کے انگلیوں میں تخلیل کرنا، انگلیوں کے بیچ میں جو ہے تخلیل کر کے آپ نے، جس طرح سے یہ پیروں کی انگلیاں، یہ ان کے اندر جو ہے پانی نہ پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کو جو ہے آپ نے تخلیل بھی کرنی ہے، تخلیل کرنا آپ کے لیے سنت ہے۔ وَأَمَّا قَبْلُ طَهَارَةِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى، ایک اور چھوٹا سا حکم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ وَأَمَّا قَبْلَ طَهَارَةِ الصُّغْرَى، صغرا اور کبرا سے پہلے جو ہے، وجبت الاستنجاء، استنجا آپ کے لیے واجب ہے، والاستبراء، اور استبراء بھی، بالماء، پانی کے ذریعے سے۔ یہ 2 احکامات جو ہیں وضو اور غسل سے متعلق تو ہیں، لیکن جو ہے وضو اور غسل سے پہلے کی واجبات میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاہ سعید فرماتے ہیں طہارت صغرا اور کبرا سے پہلے جو ہے کیا ہے آپ کے اوپر؟ وجبت الاستنجاء والاستبراء بالماء،
پانی کے ذریعے سے استنجا اور استبرا کرنا واجب ہے۔ وعلم، اور اس کے ساتھ ایک اور حکم بھی فرما رہے ہیں، وعلم ان استعمال المدری والحجر، مٹی یا پتھر کا جو استعمال ہے قبل الماء، پانی سے پہلے، یعنی کچھ لوگ جو ہیں آج کل جو ہے ٹیشو یوز کرتے ہیں، بڑا پیشاب یا چھوٹے پیشاب کو جو ہے کم کرنے کے لیے ٹیشو، یا گاؤں کے اطراف میں اگر آپ جائیں تو ہمارے گاؤں میں ڈھیلا یا جو ہے پتھر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ لتخفیف اللوث، شاہ سعید کے مطابق جو ہے یہ تخفیف لوث کے لیے ہے۔ تخفیف لوث کا مطلب گندگی کو کم کرنے کے لیے، لا للتنظیف، نہ ہی صفائی اس سے ہوگی، ولا للتطہیر، نہ ہی اس سے طہارت ہوگی، دونوں جو ہے نہیں ہو سکتے ہیں۔ طہارت اور تطہیر، تنظیف، صفائی اور تطہیر جو ہے دونوں پانی سے ہو سکتی ہیں، ان دونوں سے نہیں ہو سکتے۔ اور شاہ سعید فرماتے ہیں اس چیز میں تاکید کرتے ہوئے، ولا ينحصر على عدد، یہ کسی عدد پر منحصر نہیں ہے، عدد پر منحصر نہیں ہے، یعنی مطلب کوئی آپ کو کہے کہ اگر 3 دفعہ جو ہے آپ نے کوئی پتھر یوز کر لیا تو اس سے طہارت ہو جائے گی، تو وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے شاہ سعید کے مطابق، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تخفیف لوث کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، آپ گندگی کو کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے آپ کا پانی کم سے کم خرچ ہو، یہ تطہیر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ لا ينحصر على عدد، یہ عدد پر منحصر نہیں ہے کہ بھئی آپ نے 1 یوز کیا، 2 یوز کیا، 3 یوز کیا تو پھر جا کے آپ کی تطہیر ہوگی، اس میں کچھ بھی نہیں۔ آپ 10 بھی یوز کریں تب بھی جو ہے آپ کی تطہیر نہیں ہونے لگی، آپ کو تطہیر کے لیے پانی استعمال کرنا پڑے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى ظَاهِرِ بَدَنِكَ لَوْثٌ وَجَبَتْ إِزَالَتُهُ، یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھانے کی ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى ظَاهِرِ بَدَنِكَ لَوْثٌ، طہارت صغریٰ اور کبریٰ سے پہلے اگر آپ کے ظاہری جسم کے اوپر کوئی لوث، گندگی لگی ہوئی ہے تو وجبت ازالتہ، اس کا ازالہ کرنا وضو اور غسل دونوں سے پہلے واجب ہے۔ یعنی وضو اور غسل سے پہلے اگر آپ کے ظاہری جسم کے اوپر کوئی گندگی یا کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہونے کی صورت میں آپ کا وضو اور غسل جو ہے اس کو ازالہ کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ازالہ کرنے کے بعد جو ہے آپ وضو بھی کریں گے اور غسل بھی کریں گے۔ تو یہاں پر ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے پیروں کے مسح کے بارے میں، کہ پیروں کا مسح کرنا جو ہے، پیروں کے مسح کے بعد جو ہے جو آپ کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اس دھونے کے حکم میں جو ہے پہلے شاہ سعید علیہ رحمہ نے کہا کہ مسح واجب ہے، اس کے بعد کہا کہ جو دھونے کا حکم ہے وہ رشاش استنجا سے نہ بچنے کی صورت میں ہے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اگر ہم نے اپنے جسم کو پہلے مطہر کر لیا، یعنی طہارت دے دی، اس کو پاک کر لیا ہے، تو اس صورت میں جو ہے آپ کو وضو کے اندر مسح ہی واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے جسم کے اوپر اب کوئی گندگی یا کوئی غیر طاہر چیز نہیں لگی ہوئی، تو لہٰذا پہلا حکم جو ہے آپ کو وضو کے اندر کیا ہے؟ مسح کا حکم ہے، تو لہٰذا آپ مسح کریں گے۔ تو یہاں تک جو ہے آپ کے واجبات غسل اور مسنونات غسل کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم تیمم کے احکامات اور ان کے مسائل جو ہیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت محمدیہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔